صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ. اسٹیج پر جلوہ افروز باوقار علماء کرام اور معزز سامعین اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیت الاشیاء بمقتضى الجود وانشا بقدرت انواع الجواہر العقلیہ وافاد برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام علی ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدورات الانسیہ خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ واصحاب التابعین للحجج والبینات. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. مسلم قبرستان کمیٹی ہنگلا کی طرف سے ہونے والے ایصال ثواب کے حوالے سے شب برات کی مقدس رات میں ہونے والی محفل میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں. یقیناً یہ میری پہلی حاضری ہے. آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں، میں آپ سے واقف نہیں ہوں. آپ میرے سنانے کے انداز سے واقف نہیں ہوں گے اور ہم آپ کے سننے کے انداز سے واقف نہیں ہیں. لیکن میں اپنے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ مختصر سی میری کہانی. بابو ایک طرح کر دو، اس کو بہت زیادہ چھیڑو مت. جیسے کرنا، اچھا کرنا ہو تو کرو، خراب کرنا ہو تو کرو، بس ہاتھ ہٹا لو وہاں سے. میں اپنے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. یا رسول اللہ، مختصر سی میری کہانی ہے، ارے جو بھی ہے تیری مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے تیرے نام لیے. یا رسول اللہ، جتنی سانسوں نے تیرے نام لیے، ارے بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب امن و عافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی زیارت کے لیے درود پاک کے نذرانہ پیش کریں. سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن پاک کی بہت معروف اور مشہور آیت کریمہ، اے اللہ کے بندو ارجعی، کہاں لوٹو؟ اپنے رب کی طرف.
اپنے رب کی طرف لوٹنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ آج کی جو محفل ہے، یہ رات ہے نا، اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ علماء سے آپ نے سنا ہے، میں وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس رات کو رحمتوں، برکتوں، نعمتوں والی رات کہا جاتا ہے۔ بات یہ نہیں، اس رات کے حوالے سے مولا کائنات سے مروی ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول اجلال فرماتا ہے۔ بات یہ نہیں، علماء سے سن چکے ہیں نا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رب پوچھتا ہے کوئی جو مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے معاف کروں۔ بات یہ نہیں، آج تو جانتے ہو اگر ہمارے یہاں کسی مال میں آفر چل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بات یہ نہیں، 50% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے۔ کبھی ہوتا ہے یا نہیں؟ 26 جنوری 15 اگست پہ ہوتا ہے، نیو ایئر پر، ہاں ایک آفر چلتا ہے جانتے ہو، پھر اس مال میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ بات یہ نہیں، آپ اپنے پڑوسی سے بھی کہیں گے یار چلو وہاں آفر ہے، کیوں؟ کیونکہ فل ڈسکاؤنٹ ہے، 50% کا ڈسکاؤنٹ ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، آج رب تمہیں ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے۔ یہ شب برات کی رات ہے، بات یہ نہیں، یہ نعمتوں والی رات ہے۔ اور بتا دوں، مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو وہ تاریخ ہے نا جس تاریخ میں نہ جانے کتنی خرافات ہوتی ہے۔ بات یہ نہیں، میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ بات یہ نہیں، اللہ کے آج ایک طبقہ کہتا کہاں لکھا ہے؟ اگر انہیں سیاہ ستہ دکھاؤ تو پھر وہ کہیں گے اس میں نہیں، ہمیں پھر اور چاہیے، ہے نا۔ میں ایسے بدبختوں سے کہنا چاہوں گا، میں کسی کو وہ نہیں روکتا، کوئی اگر عشاء پڑھ کے سو جائے تو میں اس پہ کوئی فتوی تھوڑی نہیں لگاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ رب کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ جس ڈسکاؤنٹ پر رب نے دیا تھا اس نے اسے قبول نہیں کیا۔ ہے بات یہ نہیں، اب بندے کی اپنی مرضی ہے، وہ عشاء پڑھ کے سوئے یا رات بھر عبادت میں گزارے، لیکن یقیناً یہ وہ رات ہے نا، یہ رحمتوں، برکتوں، نعمتوں والی رات ہے۔ اس رات کی اہمیت کو سمجھے میں اپنی باتیں شروع کروں، قبل اس کے حمد کے دو اشعار سننا چاہیں گے آپ؟ میں ایک بات بتا دوں، ہم اہل سنت ہے یا نہیں؟ اور اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل سنت مصطفیٰ کے وفادار ہے۔ بات یہ نہیں، اہل سنت مصطفیٰ کے وفاداروں کا نام ہے۔ آج ایک طبقہ ہے جو ہم پر الزام لگاتا ہے، کیا لگاتا ہے جانتے؟ یہ سنی ہے، یہ اپنی محفلوں میں نبی نبی کریں گے، یہ اپنی محفلوں میں علی علی کریں گے، یہ اپنی محفلوں میں ولی ولی کریں گے، لیکن یہ خدا خدا نہیں کرتے۔ صد بار استغفر اللہ۔ لہٰذا میں نے اپنی عادت بنا رکھی ہے کہ میں باتیں شروع کرتا ہوں لیکن حمد کے دو اشعار کے ساتھ۔ سنیں گے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم نبی نبی بھی ذکر کرتے ہیں، ہم علی علی بھی کرتے ہیں، ہم ولی ولی بھی کرتے ہیں، اور خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بناتے، ہے یا نہیں؟ ہے بات یا نہیں؟ ایک طبقہ ہے جو ہم پر الزام لگاتا ہے، اور ہم اللہ کے رسول کو خدا کا شریک نہیں مانتے بلکہ خدا کا حبیب مانتے ہیں۔ میں اپنی باتیں شروع کروں حمد کے دو اشعار کے ساتھ کہ حمد و ثنا ہے تیری کونوں مکان والے، حمد و ثنا ہے تیری کونوں مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضے قدرت سے آزاد ہوں۔ ہر شخص رب کے قبضے قدرت میں گرفتار ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ کتنی ماہ سے زیادہ؟ 70 ماہ سے۔ اور دوستوں میں ایک بات بتا دوں، ہماری ایک ماں کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، ہے بات یا نہیں؟ اگر اولاد کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو پھر ماں کو قرار میسر نہیں ہوتا، ماں بے چین ہو جایا کرتی ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں سوچو، جو رب اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کب چاہے گا کہ اس کے بندے رنجیدہ اور غم و مصیبتوں کا شکار ہوں؟ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جب امت کے اعمال پراگندہ ہوتے ہیں، جب امت کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو رب ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔
میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے. ارے وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے, وہ میرے سب حوالے جانتا ہے. وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے, وہ میرے سارے حوالے جانتا ہے. اور ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اتری. یا رسول اللہ, ہوا کے دوش پر لفظوں کے کارواں اترے, تیری حیات کے پیغام جاویزاں اترے, اور لیے چراغے ہدایت اندھیری راتوں میں. یا رسول اللہ, لیے چراغے ہدایت اندھیری راتوں میں. ارے رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے, رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے. قرآن کے حوالے سے مجھے باتیں کرنی ہے. اس رات میں ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کب پڑھتے ہو؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے بات یہ نہیں. کب پڑھتے ہیں؟ جب دھندا مندہ ہو جاتا ہے. کب پڑھتے ہیں؟ جب گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہے بات یہ نہیں. ورنہ ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک خوب جانتا ہے. اور جب غم اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تب ہم کیا کرتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک خوب جانتا ہے. اور میں ایک اور بات بتا دوں, جانتے ہیں اس قرآن کی اہمیت کو سمجھے. آج تو اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بات یہ نہیں, پڑھیں گے بھی تو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی وقت ہونا چاہیے. نہیں, رمضان چلے گا تب پڑھو گے. ہے بات یہ نہیں. میں قرآن کی برکتوں کا انکار نہیں کر رہا. مصطفیٰ کے غلاموں, اس کتاب کی اہمیت کو سمجھو. اس کتاب کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں, دنیا کی تمام کتاب, دنیا کی جتنی کتابیں ہیں, جتنی کتابیں جب بندہ لکھتا ہے نا, لکھنے کے بعد جب کوئی اسے پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی. اس کتاب میں رائٹر نے, اس کتاب میں آتھر نے اگر یہ لکھا ہے, اگر وہ اس طریقے پر لکھتا تو رزلٹ یہ ہوتا, اگر اس نہج پر لکھتا تو نتیجہ یہ آتا. لیکن یہ رب کی کتاب ہے. رب اس کتاب کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے, سنو اس کتاب کو بعد میں پڑھنا, پہلے عقیدہ بنا لو. ذالک الکتاب لا ریب شک سے پاک کتاب, لا ریب کتاب ہے, بے عیب کتاب. ایک بندے نے شک کیا تھا, پتہ ہے آپ کو, ابھی حال ہی میں 2.5-3 سال پہلے. کہاں شک کیا تھا؟ ہاں دنیا, ہاں وہ لکھنؤ ہی کا ہے جہاں سے میں ہے نا. وہ دلدل میں چلے گئے. جانتے ہو اس نے قرآن کی آیات, قرآن کو کہا اس میں 26 آیات کو ہم قرآن سے باہر نکالیں گے, ہے نا. قرآن کو چیلنج کر دیا. میں ایک بات بتا دوں, یہ وہ مقدس کتاب ہے نا جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے. بات یہ نہیں. میں ایک اور بات بتا دوں, اس دنیا میں نہ جانے کتنے دھارمک گرنتھ ہیں, نہ جانے کتنی ریلیجیس سے متعلق بکس موجود ہیں, لیکن کسی بھی کتاب کے خلاف اتنے منصوبے نہیں بنتے جتنا کہ قرآن کے خلاف. کبھی ہم دیکھتے ہیں سویڈن میں قرآن چلایا جاتا ہے, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی آ کر کے ہمارے سامنے قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر کے ہمارے جذبات کو مجروح کرتا ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا, آخر قرآن سے اتنا خوف کیوں ہے, قرآن سے اتنا ڈر کیوں ہے؟ اس نے کیا کہ چیلنج کیا تھا کہ ہم قرآن سے 26 آیات باہر نکالیں گے. لیکن جانتے ہو یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرے. قرآن سے 26 آیات تو باہر نہیں نکلی, البتہ وہ جس کمیونٹی کا تھا اس سے باہر نکل گیا. ہے بات یہ نہیں. اور جن کی گود میں جا کے بیٹھا نا, انہوں نے بھی اسے دھکے مار کر کے کنارے کر دیا. آج کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں, یہ وہ مقدس کتاب ہے جو صرف ورقوں میں محفوظ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, اے قول خدا, قول محمد, فرمان نہ بدلا جائے گا. میں قول خدا, قول محمد, فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا. ماشاءاللہ, آپ نے سیدوں کے بابا کے نام کا نعرہ بلند کیا, اللہ آپ کے مراتب بلند فرمائے. نعرہ حیدری انہوں نے لگایا نا ابھی. اس نعرے کے حوالے سے میں ایک بات کہا کرتا ہوں, بات میری ہو تو میرا گریبان پکڑے. بات میری نہیں ہے, بلکہ سوال کیا تھا کس نے؟ سوال کیا تھا کسی نے حضرت ابو سعید خدری سے.
اے ابو سعید خدری، جب لوگ زیادہ ہوں اور یہ نہ پتا چلے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، تو اے ابو سعید خدری ہم پتا کیسے کریں گے؟ ہمیں معلوم کیسے چلے گا کہ یہ اپنا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں میں بتاؤں؟ حضرت ابو سعید خدری یہ نہیں کہتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کہ مسجد میں صبح سب سے پہلے کون پہنچ جاتا ہے، حضرت ابو سعید خدری یہ بھی نہیں فرماتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کہ کس کے ہاتھ میں بڑے دانے والی تسبیح موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری یہ بھی نہیں فرماتے کہ پھر ہم دیکھتے تھے کون جبے اور قبے میں ہے، بلکہ جانتے ہو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی محفل میں جاتے اور ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، تو ہم محفل میں علی علی کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نام علی لو، اگر ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو منافق سمجھو، ہے بات یہ نہیں؟ نام علی لو، اگر ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو منافق سمجھو، اور اگر چہرہ خوشیوں سے کھل جائے تو مصطفیٰ کا عاشق سمجھو۔ بات میری نہیں ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، جانتے ہو کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، ارے ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں۔ میں کسی دنیاوی چراغ کی بات نہیں کر رہا، یہ دنیا کے گوشے گوشے میں جو آپ کو ولایت کے چراغ روشن نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب مولائے کائنات کے در کا صدقہ ہے۔ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، ارے ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں، اور ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ ہے، ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ ہے، ارے پانی ملے ملے نہ ملے سوکھتا نہیں، پانی ملے نہ ملے۔ قرآن لاریب کتاب، بے عیب کتاب۔ اس کتاب کے حوالے سے ایک بات اور بتاؤں آپ کو، دیکھیے مائک تو بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، اتنے بڑے ڈبے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں اگر چوہو چاہو، صحیح بات ہے۔ ہم ڈبے دیکھنے تھوڑی نہیں آئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جلسے کی انتظامیہ سے کہ کھانا نہ کھلاؤ لیکن مائک اچھا رکھو، کیونکہ آپ خراب رکھیں گے تو کسی اور کا حق جائے گا۔ ہاں جیسا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیجئے، اس کے حال پر رحم کھائیے اور میرے حال پر رحم کھائیے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک کریں۔ لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ایک بات بتا دوں، علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہے یہ؟ سب کے باپ ہے، پہلے انسان ہے، اور ہم سب کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ہے بات یہ نہیں؟ اور کیا ہے؟ پہلا نبی، ہاں آمد کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہے، بات یہ نہیں؟ الحمدللہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت آدم کو اپنا باپ کہتی ہے، ہے بات یہ نہیں؟ ہم جانوروں کو نہیں کہتے اپنا باپ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ علماء فرماتے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000، کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال، 50,000 سال پہلے، یعنی آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا زہد و تقویٰ بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، سلیمان کی حکومت بعد میں لکھی، داؤد کی طاقت بعد میں لکھی، چاند اور سورج بعد میں لکھے۔ سب سے پہلے رب نے آمنہ کے لال کے لیے، عبداللہ کے در یتیم کے لیے، فاطمہ کے بابا کے لیے، حسنین کے نانا کے لیے قرآن لکھا۔ سبحان اللہ۔ لاریب کتاب، بے عیب کتاب، اس کتاب میں شک نہیں۔ آج کی وہ مقدس کتاب ہے نا، آج کی وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں ہمیں اس کتاب کو بھی پڑھنا تھا،
لیکن ہمارا ینگسٹرز ابھی دیکھیے، میں ایک بات بتا دوں، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس قوم نے دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا تھا، ہے بات یہ نہیں؟ لیکن آج ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے نا کہ اگر روڈ پر کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی ٹرپلنگ کر کے جانے والا بائک سے ہوگا تو ہمارا اپنا بھائی ہوگا، ہے بات یہ نہیں؟ اس رات کو ہم نے تو سیر اور تفریح کا ذریعہ بنا رکھا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم قبرستان کمیٹی ہنگلا کے ان نوجوانوں کی عظمتوں کو سلام، ان کے حوصلوں کو سلام۔ یہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آج کی اس مقدس رات میں اگر انہوں نے محفل سجائی نا تو رسول کے نام کی محفل سجائی، ہے بات یہ نہیں؟ اور میں اتنی سستی جنت نہیں بانٹتا کہ کوئی کہہ دے آپ سے جنت ایک بار سبحان اللہ کہہ دو اور مل جائے گی۔ ہاں، آج تو ہم نے اتنے مزدے سن لیے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں یار جنت مل جائے گی، اتنی آسان نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنا کردار سنوارنا پڑے گا، ہمیں اپنا کیریکٹر سنوارنا پڑے گا۔ میں ایک بات بتاؤ دوں، یہ سب جو موقع اور ڈسکاؤنٹ ہمیں ملتے ہیں نا، یہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے ملتے ہیں، ہے بات یہ نہیں؟ یہ جلسے صرف کامیڈی شو تھوڑی نہیں ہوتے، ان جلسوں کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنتی باغات کی، ہے بات یہ نہیں؟ ایسی محفلوں میں آئے تو کچھ میسج اور پیغام لے کر کے جائیں۔ اس کتاب کے حوالے سے ایک بات اور بتاؤں، سنیں گے آپ؟ جانتے ہو اسی کتاب کے حوالے سے کسی نے سوال کیا تھا، کس سے؟ حجت الاسلام حضرت امام غزالی سے۔ نام سنا ہے آپ نے ان کا؟ یہ وہ ذات ہے نا جس نے دنیا کو تصوف کی اہم کتاب احیاء العلوم جیسی لکھ کر کے، حضرت امام غزالی سے کسی نے سوال کیا قرآن کے حوالے سے کہ امام غزالی آپ بتائیں قرآن ہے کیا؟ آج جسے استنجا کرنے کی تمیز نہیں، وہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا رہا، جو خود کی گھر والی کو نہیں رکھ پا رہا اسے مسلمانوں کی گھر والی کی فکر ہو رہی۔ میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ کسی دنیا دار سے نہیں لینا ہے، بلکہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کل ہمارے لیے نمونہ حیات تھی، آج ہے اور صبح قیامت تک رہے، ہے بات یہ نہیں؟ میں ایک بات بتا دوں، حضرت امام غزالی سے کسی نے سوال کیا تھا، اے حجت الاسلام، اے امام غزالی آپ بتائیں قرآن ہے کیا؟ قرآن کے حوالے سے آپ بتائیں قرآن ہے کیا؟ حضرت امام غزالی فرماتے سنو، تم نے کسی عابد کی کتاب کی بات نہیں کی ہے، بلکہ معبود کی کتاب کے حوالے سے تم نے کسی مخلوق کی کتاب کے حوالے سے سوال نہیں کیا، بلکہ خالق کی کتاب کے حوالے سے پوچھا۔ ارے میں اس کتاب کی شان کیسے بیان کر سکتا ہوں جس کتاب کی شان رحمان بیان کر، لیکن اب اگر تم نے پوچھا ہے تو میں بتا دوں اس کتاب کی شان یہ ہے، اس کتاب کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کتاب کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ کتاب چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی، کیا کہا؟ چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی ہے۔ حضرت امام غزالی سے جب اس بندے نے یہ جواب سنا نا تو وہ حیرت میں پڑ گیا، کہا حضور میں نے بھی منطق اور فلسفہ پڑھا ہے، میں آپ کے پاس اپنی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے آتا ہوں، آپ نے بتا دیا کہ قرآن چھوٹا بھی اور بڑا بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی نہیں ہوتی، جو چیز بڑی ہو جائے وہ پھر چھوٹی نہیں ہوا کر سکتی۔ آپ قرآن کے حوالے سے یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت امام غزالی فرماتے سنو، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا، تو نے کسی عابد کی کتاب نہیں بلکہ معبود کی کتاب کے حوالے سے پوچھا ہے۔ ارے حیرت یہی نہیں ہے بلکہ کہ قرآن چھوٹا ہے اور بڑا ہے، بلکہ سنو قرآن مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اب تو جو بندہ تھا نا اس کی عقل جواب دے گئی، آج لوگ تبصرے کرتے ہیں قرآن پر، اس کی عقل جواب دے گئی، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن چھوٹا بھی ہو اور بڑا بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن مشکل بھی اور آسان بھی ہو؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہے، بات یہ نہیں؟ جو چیز آسان ہوتی ہے وہ مشکل ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ جو چیز مشکل ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوا کرتی، جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی نہیں ہوتی، جو چیز بڑی ہو جائے وہ پھر چھوٹی نہیں ہوا کر سکتی۔ حضرت امام غزالی فرماتے سنو، اگر میں نے اس سے قرآن کی تعریف کی ہے تو یہ صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اتنی چھوٹی کتاب ہے کہ ہمارے تمہارے گھر کے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، بات یہ نہیں؟ اور یہ رب کی کتاب اتنی بڑی ہے، رب کی کتاب اتنی بڑی ہے کہ رب نے کائنات کے نظام کو اس کے اندر
मुजस्सिमा करके रख दिया। नारैब किताब है, बेऐब किताब। और ये किताब आसान भी है और मुश्किल भी है। कितना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि हमारी तुम्हारी घर के कोई छोटा बच्चा 3-4 साल के अरसे में इसे अपने सीने में महफूज कर लेता है। बेशक बेशक करता है या नहीं? बेशक। ये रब की किताब इतनी छोटी है कि हमारे तुम्हारे घर का कोई छोटा बच्चा इसे 2-3 साल के अरसे में अपने सीने में महफूज कर लेता है। और सुनो, ये रब की किताब इतनी बड़ी है कि बड़े से बड़े मुफक्किर, बड़े से बड़े दानिश्वर, बड़े से बड़े स्कॉलर कुरान की आयत में गोता लगाते रहे और मोती निकालते रहे। अरे उनके तो अक्ल की इंतहा हो गई, लेकिन कुरान की इंतहा गैर में। लारैब किताब है, बेऐब किताब है। मुस्तफा के गुलामों, आज जरूरत इस बात की है, ऐसी महफिलों में आए हो तो कुछ मैसेज और पैगाम लेकर के जाओ। अपने बच्चों को कुरान की तालीम से वाबस्ता रखो, मुस्तफा की शरीयत सिखाओ। आज तो हमारी कौम में अल्लाह माफ कर फरमाए हम सबको, आमीन तो कह दो। आज की इस रात में आमीन कहो, क्योंकि जानते हो मुझे पता है मकान के अंदर आप नहीं बोलते ना। हाँ, मकान में बोलोगे बेमौसम बारिश हो जाएगी, है बात या नहीं? और मकान में ना बोलो तो कम से कम इस मैदान में बोलो। क्यों? क्योंकि कहीं के बोलने पर मुसीबतों की बारिश होती है, यहाँ बोलोगे तो रहमतों की बारिश होगी। और कहीं का बोलना काम आया ना है, यहाँ बोलोगे तो फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। आज तो हमारी कौम की जो हालत हो चुकी ना, इतनी रस्साकशी है, इतना एक दूसरे से टकराव, इतना एक दूसरे की टांग खींचना है कि हम पता ही नहीं चलता हमें कि हम क्या कौम थे, किस कौम के लिए थे, किस मकसद के लिए थे और हम कहां पहुंच गए। पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बन रही, रिश्तेदार का दुश्मन बना बैठा है। बात या नहीं है ना? हाँ, हमें खूब पता है। मैं एक बात बता दूं, मैंने कहा था हम अहले सुन्नत हैं, हम अल्लाह के रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? खुदा का हबीब मानते हैं। और शरीक और हबीब में फर्क होता है। आप कहेंगे कैसे होता है? मैं बताऊं, शरीक जो होता है वो अपने हिस्से का मालिक होता है या नहीं? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप अपने बिजनेस में शरीक करें, कीजिएगा? बोलिए, नहीं करोगे ना? हाँ, घबराओ नहीं, वरना सोचोगे जलसा बहुत महंगा पड़ गया। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताता हूँ। मैं आपसे कहूँ मुझे आप अपने बिजनेस में शरीक कीजिए। अब अगर मैंने आपसे 50% की पार्टनरशिप ले ली, तो अब अगर फायदा होगा 50% का, 50 रुपये का, तो आधा हम रखेंगे और आधा आप। और अगर नुकसान हो जाएगा तो आधा हम देंगे, आधा आप। उस वक्त तो ये नहीं होगा कि मैं पीर साहब हूं, मैं आधा नहीं दूंगा। चलेगा? ये नहीं चलेगा। अगर मैंने ये किया तो लोग मुझे ताने देंगे, लोग मुझसे कहेंगे मेरा दामन पकड़ करके कि हुजूर हजरत आप इंसाफ से काम लीजिए। अभी तक जो आपकी पार्टनरशिप थी, अभी तक आपकी जो शिरकत थी वो 50% की थी। अगर आप 50% प्रॉफिट के हकदार थे तो अब नुकसान में भी आपको आधा भरना है। बात ये नहीं? बिजनेस का उसूल तो यही है ना। मैं एक बात बता दूं, हम अहले सुन्नत हैं, हम अल्लाह के रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, बल्कि खुदा का हबीब मानते हैं। और जो हबीब होता है ना, हबीब जो होता है, शरीक सिर्फ अपने हिस्से का मालिक। शरीक किसका मालिक होता है? अपने हिस्से का मालिक होता है। और जो हबीब होता है वो कुल का मालिक होता है। हबीब जो होता है वो कुल का मालिक होता है। हम अल्लाह के रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, बल्कि खुदा का हबीब मानते हैं। यही वजह थी कि अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको 1400 साल पहले लेकर के चलता हूँ। यही वजह थी कि 14वीं का चांद चमक रहा था। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं 2 टुकड़े करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और इस चांद को 2 टुकड़े कर दे, इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह थी कि मुट्ठियों में बेजान कंकर है। मुस्तफा करीम अर्ज करता है, रब्बे कदीर, मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे बुलवाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हबीब इशारा करे, मर्जी हो तो कलमा पढ़ाए,
शरीक नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह थी कि अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी। मुस्तफ़ा करीम अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे कदीर, मैं डूबा हुआ सूरज पलटाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और डूबा हुआ सूरज पलटा दे, इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा करता हूँ, ये इज्जतें, ये अज़मतें, ये रिफ़तें, ये बुलंदियाँ, ये उरूज, ये मकाम, ये मर्तबा, जो कुछ भी हमें मिला है, सब कुछ नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। बात तो नहीं। और मैं एक और बात बता दूं, हम किसकी उम्मत में पैदा किए गए? उम्मत किसकी होती है? नबी की, नेताजी की? नबी की, बोलो। मेरे आका नबी नबी की उम्मत होती है। और जानते हो, हम उस उम्मत में पैदा किए गए हैं जिसे खैर उम्मत कहा गया है। बात ये नहीं। और मैं एक और बात बता दूं, हम उस उम्मत में पैदा किए गए हैं कि जिसमें पैदा होने की ख्वाहिश अंबिया किराम ने की है। बात ये नहीं। अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है। बात मेरी नहीं है, बल्कि हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि एक दो लोग नहीं, बल्कि 70,000 अंबिया किराम ने अपने वतन से हिजरत की। क्या किया? अपने वतन से हिजरत की, और हिजरत करके वो मक्का तशरीफ लाए। कहाँ तशरीफ लाए? मक्का तशरीफ लाए, और मक्के में रहे, और मक्के की जमीन में दफन हो गए। हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि इन अंबिया किराम ने अगर अपने वतन से हिजरत की है, इन अंबिया किराम ने अगर अपना वतन छोड़ा है, तो इनको मालूम था कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का हबीब मक्के में मबूस होगा। तो इन अंबिया किराम की ये ख्वाहिश थी कि जिस जमीन पर वो मबूस हो, हम उस जमीन पर रहें। हो सकता है हमारी उनकी मुलाकात हो जाए, और अगर मुलाकात ना हो पाए तो हजरत इमाम शामी लिखते कि सिर्फ वहीं पर रहे नहीं, बल्कि उसी मक्के की जमीन में दफन हो गए। कौन दफन हुआ? आम इंसान नहीं, नबी अंबिया किराम दफन हुए। हजरत इमाम शामी लिखते कि इन अंबिया किराम ने अपने मक्के की जमीन को अपना मदफन इसलिए बनाया क्योंकि इनको मालूम था कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का हबीब मक्के में मबूस होगा। तो इन अंबिया किराम की ख्वाहिश ये थी कि जिस जमीन पर वो मबूस हो, हम उस जमीन पर रहे। हो सकता है हमारी उनकी मुलाकात हो जाए, और अगर हमारी मुलाकात ना हो पाए तो हम उसी जमीन पर दफन हो जाए। तो हो सकता है किसी रोज उनके कदम हमारे कब्र के ऊपर पड़ जाएंगे, तो हमारे लिए खुशनसीबी का बायस। अंबिया किराम की ख्वाहिश ये थी। क्या ख्वाहिश थी? उन अंबिया किराम की ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह के रसूल के कदम, मकीन गुंबद खजरा के कदम, कौनैन के वाली के कदम उनकी कब्र के ऊपर पड़ जाए। यही तो है ना। मैं एक बात बता दूं, ईसाले सवाब की महफिल में आए हो, है ना? ये महफिल ईसाले सवाब की है ना। मैं एक बात बता दूं, अल्लाह के रसूल का फरमान है, मुस्तफ़ा करीम फरमाते, सुनो, मुस्तफ़ा करीम कौनैन के वाली का फरमान है, आका फरमाते सुनो, इज़ा मातल इंसान इन क़तअ अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है ना तो उसके अमल मुनक़ता हो जाता है। मरने के बाद कोई नमाज पढ़ पाया? नहीं। हाँ, हमारे कुछ भाई जिंदगी में नहीं पढ़ते तो मरने के बाद कैसे पढ़े? है बात ये नहीं। मरने के बाद कोई पढ़ पाया है? मरने के बाद तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है बात ये नहीं। आका फरमाते सुनो, जब इंसान मर जाता है ना तो उसके अमल मुनक़ता हो जाते हैं। लेकिन 3 अमल ऐसे हैं जिनका सिलसिला जारी रहे। 3 अमल कौन है? पहला, इल्मुन युंतफ़अ बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा हासिल करें। ऐसा इल्म छोड़ो जिससे लोग फायदा हासिल करें। ऐसा काम करो जिससे लोग नफा हासिल करें। ऐसा काम मत करो जिससे आने वाली नस्लें झगड़े में रहें। है बात ये नहीं। आका फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल मुनक़ता हो जाते हैं। लेकिन 3 अमल ऐसे हैं जिनका सिलसिला जारी रहता है। पहला, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा हासिल करें। दूसरा, वलदुन सालिहुन यदूलहु, दूसरा वो नेक औलाद
جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے. بے شک سبحان ہے بات یہ نہیں؟ آج کی اس محفل میں آئے ہیں، اللہ رب العزت کے حبیب نے آپ کو نیک اولاد، ہے بات یہ نہیں؟ جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے نا، حدیث رسول کے مطابق وہ نیک اولاد کہلاتی ہے. تو اپنی قسمتوں پر ناز کہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی نیک اولاد ہونے کی. اور تیسرا کیا ہے؟ صدقہ جاری. میں ایک بات بتا دوں، ہم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی مرا ہے کوئی؟ آپ کے علاقے میں کوئی مرتا ہے یا نہیں؟ مرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے آپ کی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں. جب ہم میں سے کوئی مرتا ہے نا تو جو گھر والے ہوتے ہیں پہلے تو اعلان، تھوڑی دیر روئیں گے، رونے کے بعد جیسے ہی سنبھلیں گے نا، سنبھلنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو فون کرتے ہو یا نہیں؟ فون کرو گے، فون کر کے کیا کہو گے؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. ہوتا ہے نا؟ سچی باتیں ہیں یا نہیں؟ ہوتا ہے نا آپ کے؟ لیکن میں ایک بات بتا دوں مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی زندگی کو، اپنی اس رات کو اپنے لیے نمونہ حیات بناؤ، دستور حیات بناؤ. آج کی اس رات کو ضائع ہونے سے بچاؤ. آج کی رات ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے پینے کی رات نہیں، آج کی رات موٹر سائیکل سے گھومنے کی رات نہیں ہے. آج کی رات تو رب کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی رات ہے. آج کی رات رب کی بارگاہ میں اپنے خالی دامنوں کو پھیلانے کی رات ہے. آج کی رات تو اپنے دعاؤں سے مغفرت کے مانگنے کی رات ہے. آج کی رات تو نیک اعمال کرنے کی رات ہے. بات یہ نہیں؟ اب جانتے ہو آقا، جب ہم میں سے کوئی فون کرتا ہے اپنے رشتہ دار کو کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کہتے ہو یا نہیں؟ کہتے ہو نا؟ ادھر سے کیا جواب ملے گا؟ انا للہ، وہ پڑھے گا. لیکن میں ایک بات سچی بتا دوں، وہ پڑھے گا، وہ پوچھے گا اچھا بتاؤ کیسے ہو گیا، کیا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اچانک کیسے ہو گیا، یہ سب پوچھتا ہے نہیں. لیکن میں ایک سچی بات بتا دوں کہ سامنے والا فون تب تک نہیں رکھتا جب تک وہ یہ نہ پوچھ لے بتاؤ اس کا جنازہ کب نکلے گا. ہے بات یہ نہیں؟ بتاؤ اسے مٹی کب دو گے، بتاؤ اسے دفن کب کرو گے، بتاؤ جس گھر کے لیے اس نے اپنی آخرت برباد کی تھی اس گھر سے اسے نکالو گے. ہے بات یہ نہیں؟ جس آفس میں بیٹھ کر کے وہ رشوتیں لیتا تھا اس آفسوں سے اس کی چھٹی کب ہوگی. ہے بات یہ نہیں؟ یہی تو ہوتا ہے نا. اور پھر ہماری حالت کیا ہوتی؟ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں. آج تو ہماری محفلوں کی حال یہ ہے کہ جسے استنجا کرنے کی تمیز نہیں وہ مردے کو غسل دینے کے لیے تیار ہو جائے. میں ایک بات بتا دوں، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے. جو میت کو غسل دینے والے لوگ ہونے چاہیے نا وہ امانت دار ہونے چاہیے، دیانت دار ہونے چاہیے. علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، ہے نا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر بیٹی کی نگاہ باپ کی قیمتی گھڑی پر ہوتی کہ اسے مل جائے، دوسرے کے پاس دوسرے کی نگاہ بٹوے پر ہوتی ہے، اسے مل جائے، پرس اسے مل جائے. سوچو، جس عمدہ لباس پر وہ فخر کیا کرتا تھا نا، اب آنکھیں بند ہونے کے بعد اسی عمدہ لباس کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. بات یہ نہیں؟ سچائی ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں ادھر ادھر کی کہوں تو میرا گریبان پکڑے. آج کی رات کو صرف آپ کو مجدے نہیں سنانا ہے، آپ کے سامنے اپنی قوم کے سچے حالات رکھنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جانتے ہو، پھر اس میت کا کفن ناپا جا رہا ہوتا ہے. ناپتے یا نہیں؟ سوچو، گویا میت چیخ کر کے پکار رہی ہوتی کہ جن پر لٹا چکا میں دنیا کی نعمت، جن پر لٹا چکا میں دنیا کی نعمتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا. پھر کفن ناپا جا رہا ہوتا ہے، پھر، ہے نا؟ اور اس کے بعد جب میت تیار ہو جاتی، میں ایک بات بتا دوں، علماء موجود ان سے پوچھیں، جو میت کو غسل دینے والے لوگ ہونے چاہیے کیسے ہونے چاہیے؟ امانت دار ہونے چاہیے، دیانت دار ہونے چاہیے. کبھی آپ نے سوچا امانت دار کیوں ہونے چاہیے؟ دیانت دار کیوں ہونے چاہیے؟ کیا کوئی غیر ہوگا تو مردے کی جیب کاٹ لے گا؟ نہیں، اس کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں. کیوں امانت دار ہونے چاہیے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج تو ہماری حالت یہ نا، جب جنازہ تیار ہو کر کے رکھا جاتا ہے تو پھر ایک آواز ہوتی، بھائی جس نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لے. ہے بات یہ نہیں؟ ایصال ثواب میں آؤ نا، جس نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس میت کو، دیکھتے ہو نا اس کے چہرے کو. لیکن میں ایک بات بتا دوں، سچی بات اگر نہ ہو، جب ہم دیکھتے ہیں نا تو پھر فوراً جیسے پلٹیں گے تو ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہیں گے، یار دیکھا
اس کا رنگ کس قدر کالا ہو گیا تھا، اس کا چہرہ کس قدر پھول گیا تھا، اس کا جسم کس قدر پھول گیا تھا. سوچو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو. ہم اور آپ میت کے عیب بیان کریں. علماء موجود ان سے پوچھے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ میت کو جو لوگ غسل دینے والے ہونے چاہیے وہ امانت دار ہونے چاہیے، دیانت دار ہونے چاہیے. کیوں امانت دار ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ اگر میت میں کوئی عیب دیکھے تو زمانے کو بتاتے نہ پھرے بلکہ چھپاتے پھرے. آج جسے دیکھو وہ چلا جا رہا. اور میں ایک اور بات بتا دوں، اتنی ایک دوسرے کی عیب جوئی. کونین کے والی کی محفل مصطفیٰ کریم موجود ہے، مصطفیٰ کریم موجود ہے. ایک عورت سامنے ہے، بات چل رہی، بات چلتے چلتے اب اس کی بات مکمل ہو گئی. اسی درمیان میں ایک دوسری خاتون آ گئی. تو یہ جو پہلے والی خاتون تھی نا، ان کی بات ہو چکی تھی. یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام کر کے واپس چلی جاتی. اب یہ جب واپس ہو جاتی ہیں نا، تو یہ جو دوسری خاتون جو بعد میں آتی ہیں وہ کہتی، یا رسول اللہ، یہ جو خاتون آپ کے پاس آئی ہوئی تھی نا، یہ جو عورت آپ کے پاس آئی تھی، اس کا تو بس قد اتنا سا. جانتے ہو مصطفیٰ کے غلاموں، اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرنے والوں، سنو، مصطفیٰ کریم نے جب یہ جملے سنے نا تو کونین کے والی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. مصطفیٰ کریم غضبناک ہو گئے اور فرمایا، سنو، اب تم نے ایسی بات کر لی ہے کہ اگر تم میٹھے سمندر میں تھوکو گے تو وہ کڑوا ہو جائے. سوچو، صرف اتنا کہہ دینے سے کہ اس کا تو قد بس اتنا سا ہے. اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ کبھی کسی کے رنگ پر ہے، کبھی کسی کی نسل پر ہے، کبھی کسی کی عیب جوئی، کبھی کسی کے فیملی پر ٹارگٹ. میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی ان حرکتوں سے باز آؤ. اور ایک بات اور بتا دیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب جنازہ لگ تیار ہو جاتا ہے نا، اور اگر اعلان 4:15 بجے کا ہے، 4 بجے میت کو مٹی دی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر غلطی سے 4:30 بج جائے تو اسی قبرستان میں نا شور ہونے لگتا. ہوتا ہے یا نہیں؟ یار اعلان تو 4:15 کا تھا، 4:30 کیسے بج گئے؟ یار یہ 15 منٹ زیادہ کیسے ہو گئے؟ میں ایک بات بتا دوں مصطفیٰ کے غلاموں، یہ ساری محبتیں، سارے رشتے جب تک ہیں جب تک ہماری آنکھیں کھلیں. ہے بات یا نہیں؟ تم اس رسول کی محفل میں آئے ہو کہ جس سے تمہارا رشتہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. بات یہ نہیں؟ اپنے رسول کی محبتوں کو سچا کرو. 15 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو ہم میں سے ہر ایک کی نگاہ گھڑی پر ہوتی، یار اعلان انہوں نے 4 بجے کا کیا تھا، 4:15 کیسے بج گیا؟ اعلان انہوں نے 4:15 کیا تھا، 4:30 کیسے بج گیا؟ وہ دوست جو گھنٹوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر آپ کی زندگی میں انتظار کیا کرتا تھا، اب وہی دوست آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس پر 15 منٹ انتظار کرنا بھاری پڑ جاتا ہے. بات یا نہیں؟ میں ایک بات بتا دوں، لیکن پھر جنازہ جب نکالا جاتا ہے نا تو اسی قبرستان میں لایا جاتا ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اسی ویرانے میں لایا جاتا ہے نا. باپ بہت محبت کا دم بھرتا تھا، لیکن آج اس اندھیری قبر میں آپ کے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار ہے. بیٹا بہت محبت کا دم بھرتا تھا، لیکن آج اس اندھیری قبر میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. بیوی آپ اس کے شریک حیات تھے، وہ آپ کی شریک حیات تھی، لیکن آج اس اندھیری قبر میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. عزیز و اقارب، دوست اور احباب، کوئی بھی 10 منٹ زیادہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں. مصطفیٰ کریم فرماتے، سنو، آقا کا فرمان میں نے پڑھا تھا، مکین گنبد خضرا، ارشاد فرماتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ، کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ آقا ارشاد فرماتے، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ محبت کرے. اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں کرنی ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے نہیں لگانے ہیں، بلکہ ان نعروں کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے. آج بہت تکلیف ہوتی جب کوئی کہتا اہل سنت ہے تو سجدوں سے دور.
اہل سنت ہے تو عبادتوں سے دور ہے، اہل سنت ہے تو ریاستوں سے دور ہے، اہل سنت الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اس اہل سنت کے فرد ہیں، ہم وہ اہل سنت ہیں، اس حسین اعظم کے ماننے والے اہل سنت ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی ہے تو سجدے میں کیا ہے بات یا نہیں؟ ہم ناز ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اس غوث پاک کے ماننے والے اہل سنت ہیں کہ جس نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اس غریب نواز کے ماننے والے اہل سنت ہیں جو سنجر کی زمین کو خیر آباد کہتا ہے اور سرزمین ہندوستان میں 92 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے چلا جاتا ہے، ہم وہ اہل سنت۔ لہٰذا اپنی محبتوں کو سچا کرو۔ آقا فرماتے سنو، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ حتی اکونا ابا الی من والدی، جب تک کہ مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ باپ سے زیادہ؟ آقا آپ تو یہ فرما سکتے تھے نا کہ اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہیں۔ باپ سے کوئی کم محبت کرتا ہے؟ باپ سے کوئی کم محبت کرتے ہیں؟ ارے باپ اگر بیمار ہو جائے تو اولاد اس کی صحت کے لیے زندگی بھر کی کمائی لگا دیتا ہے۔ باپ اگر بیمار ہو جائے تو اولاد روپیوں کا بیگ لیتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس رکھ دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب سب رکھ لیجئے لیکن میرے والد کو صحت ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہو؟ آقا باپ کے حوالے سے تو آپ کا فرمان موجود ہے، مصطفیٰ کریم آپ خود فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو محبت سے دیکھا رب اسے حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس باپ سے زیادہ آپ سے پیار کرنا ہے۔ آقا فرماتے سنو، تمہیں ہم سے باپ سے زیادہ پیار کرنا ہے، اور باپ ہی کی قید نہیں ہے بلکہ اولاد سے زیادہ ہم سے پیار کرنا ہے۔ اولاد سے کوئی کم پیار کرتا ہے؟ اولاد تو وہ ہے کہ جس کے برائٹ فیوچر کے لیے ہم آفیسوں میں بیٹھ کر کے نہ جانے کتنی رشوتیں لیتے ہیں۔ اولاد تو وہ ہے کہ جس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اولاد تو وہ ہے کہ جس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم نہ جانے کتنے کرپشن کرتے ہیں، نہ جانے کتنا بھرشٹاچار پھیلاتے ہیں۔ اولاد سے کوئی کم محبت نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ اولاد کے حوالے سے تو آپ کا جملہ موجود ہے، مصطفیٰ کریم آپ خود فرماتے ہیں، آپ کا فرمان موجود ہے۔ آقا فرماتے کہ جس نے اپنی اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالا رب اسے صدقے کا ثواب دیتا۔ یا رسول اللہ اس اولاد سے زیادہ آپ سے پیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو، تمہیں ہم سے باپ سے زیادہ پیار کرنا ہے، اولاد سے زیادہ پیار کرنا ہے، اور باپ اور اولاد ہی کی قید نہیں ہے بلکہ والناس، ہر انسان سے زیادہ ہم سے پیار کرنا ہے۔ کس سے پیار کرنا ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ کس سے پیار کریں گے؟ اللہ کے رسول سے۔ اور جانتے ہو والناس کے بعد ہمارا ینگسٹر سنے رات بھر واٹس ایپ اور فیس بک میں گم ہونے والے۔ ہاں ابھی تو جانتے ہو یہ کتنی تاریخ ہے آج؟ 13، لیکن اب 14 ہو چکی ہے نا۔ سوشل میڈیا پر دیکھیے کیا کیا واویلا مچا ہوا اس وقت۔ ہمارا ینگسٹر خوب جانتا ہے 14 فروری۔ میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کے غلاموں، کیا آپ پسند کرو گے دوسروں کو پھول دینے والے اگر آپ کے گھر میں پھول آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ کسی کی بہن پر غلط نگاہ رکھنے والے اگر پلٹ کر تمہاری بہن پر کسی نے نگاہ غلط کر دی تو پھر تم کیا کرو گے؟ لہٰذا اپنے کیریکٹر کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس طریقے کو اپنائیں۔ ویسٹرن کلچر کا بھوت نہیں سوار ہونا چاہیے۔ آج حالات بہت خراب ہو گئے۔ آج ہماری مائیں بہنیں جانتے ہو بھگوا ٹریپ کا شکار ہو رہی، صرف اس لیے کہ ہم نے انہیں دین کی تعلیم سے دور کر رکھا۔ ہمارا ینگسٹرز پوچھو ابھی ان سے، آئی پی ایل کی ٹیم کے سارے پلیئر کے نام بتا دیں گے، یہ تک بتا دیں گے کہ وہ کس برانڈ کا پانی پیتے ہیں، لیکن کونین کے والی کی سنت کے حوالے سے پوچھو تو بغلیں جھانکیں گے۔ اس کے ذمہ دار بھی ہم اور آپ ہیں۔ یہ جو محفلیں کی جاتی ہیں نا، یہ صرف آپ کو جگانے اور ہنسانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ یہ آپ کے سامنے آپ کی سچی پوزیشن رکھنے کے لیے کی جاتی ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کس لیے پیدا کیے گئے تھے اور کیا کر رہے ہیں۔
मैं एक बात बता दूं, दुनिया में इस वक्त जितना सस्ता खून मुसलमानों का है किसी दूसरी कौम का नहीं है। बात ये नहीं, जहां देखो कोई भी भीड़ हमें टारगेट कर लेती है, निशाना बना देती है। कभी सोचा आपने इस रुसवाई की वजह क्या है? कभी आपने सोचा आखिर जो हम जलील और ख्वार हो रहे हैं, इस तरह बेइज्जत हो रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? आज हमारी बहू बेटियों की इज्जतें क्यों नीलाम हो रही? सिर्फ इसलिए कि हमने रसूल के दामन से को अपने हाथों से छोड़ दिया। कौनैन के वाली की मोहब्बतों का सिर्फ के नाम का नारा लगाने वाले रह गए। अमली मैदान में हम सबसे ज्यादा पीछे हो गए। हम है ना, कहते क्या है, सुन्नी है हम, है या नहीं? सुन्नी है, सुन्नी के पीछे पावर होता है सुन्नत का, है बात ये नहीं? मिसाल के तौर पर मैं कहूं फौजी, फौजी के पीछे पावर होगा फौज का, है ना? अमेरिकी पीछे पावर है अमेरिका का, है या नहीं? इसी तरह अगर सुन्नी हो तो सुन्नी के पीछे पावर होता है सुन्नत का। लेकिन सच बताओ अपने दिल पर हाथ रख करके, क्या हमने अपने आप को सुन्नत से मुज़य्यन करने की कोशिश की? क्या हमने कभी सोचा कि जिस रात जिस रसूल ने हमारे लिए इतनी नेमतें और रहमतें की बारिश फरमाई है, उस रसूल की जिंदगी के मुताबिक सिर्फ हम अपनी जिंदगी की एक रात गुजारेंगे? मुस्तफ़ा के गुलामों, अगर ये नहीं कर पाए तो फिर हमारी मोहब्बतें सच्ची नहीं। आका फरमाते हैं कि सुनो, तुम्हें हमसे बाप से ज्यादा प्यार करना है, औलाद से ज्यादा प्यार करना है, वन्नास, हर इंसान से ज्यादा तुम्हें हमसे प्यार करना है। और वन्नासी की कैद नहीं बल्कि अजमईन, हर चीज से ज्यादा प्यार करना है। यानी बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर चीज से ज्यादा किससे प्यार करना है? अल्लाह के रसूल से। आखिर या रसूलल्लाह, इतनी मोहब्बतें हम आपसे क्यों करें? सवाल होगा या नहीं? आज तो हमारा यंगस्टर्स मौजूद है, इससे पूछो। हमारी हालत तो ये, हम इतना प्रॉफिट और लॉस देखते हैं कि अगर हमें एक पान की दुकान भी करें ना, तो पहले ये फैसला करते हैं कि इसमें नफा होगा या नुकसान होगा, है बात ये नहीं? और अगर बिना सोचे समझे हमने कोई ऐसा बिजनेस कर दिया तो यकीनन फिर हमारा नुकसान होता है बात ये नहीं? आखिर रसूल ने जो अपनी मोहब्बत इतनी ज्यादा करने का हुक्म दिया है, उसकी वजह क्या है? उस वजह को भी तो जानना पड़ेगा ना। तो जानते हो, ये सारी मोहब्बतें तभी तक है, बाप बहुत मोहब्बत का दम भरता है, लेकिन उस अंधेरी कब्र में आपके साथ लेटने के लिए तैयार नहीं। बीवी बहुत मोहब्बत का दम भरती है, लेकिन उस वीराने में आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। दोस्त और अहबाब जो घंटों होटलों पर बैठकर आपका इंतजार करते थे, आपकी आंखें बंद होने के बाद 15 मिनट इंतजार करना गवारा नहीं। रसूल फरमाते, सुनो, मैं तुमसे उनकी मोहब्बत नहीं मांगता जो तुम्हारे जिस्म से उम्दा लिबास उतार करके, जो तुम्हें आलीशान घरों से निकाल करके वीराने में छोड़ आएंगे, बल्कि सुनो, मैं तुमसे उस रसूल की मोहब्बत मांगता हूं कि जिस अंधेरी कब्र में तेरा बेटा नहीं आएगा, जिस अंधेरी कब्र में तेरे बाप नहीं आएंगे, जिस अंधेरी कब्र में तेरी बीवी नहीं आएगी, जिस अंधेरी कब्र में तेरे दोस्त और अहबाब नहीं आएंगे, उस अंधेरी कब्र को रोशन करने के लिए मदीने से मकीने गुंबद खजरा तशरीफ लाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा मोहब्बतों को सच्चा करें, सिर्फ दावे करने से काम नहीं होगा। मुस्तफा के गुलामों, आज बहुत तकलीफ होती जब कोई कहता है अरे ये गौस के मानने वाले हैं और नमाजों से दूर, अरे ये गरीब नवाज के न मानने वाले हैं, ये तो सजदों से दूर है। मुस्तफा के गुलामों, अपने माथे पर लगे हुए इस दाग को दो। कौनैन के वाली का फरमान सुनाऊं? ये अल्लाह वालों के मामले हैं ना, मैं इनकी करामतें बताऊंगा तो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कौन है गरीब नवाज? इसी सरजमीन हिंद पर आता है। कितने लोगों को कलमा पढ़ाया? कभी सोचा कैसे पढ़ाया था? उस वक्त तो इतनी बड़ी गैदरिंग भी नहीं हुआ करती थी। क्या चीज थी कि लोग देख करके ईमान ले आया करते थे। आज तो हमारे कैरेक्टर से, हमारे किरदार से हमारे घर वाले खुश नहीं, है बात ये नहीं? आज तो हमारे झूठ से हमारी बीवी महफूज नहीं, आज तो हमारे झूठ से हमारे माँ बाप महफूज नहीं।
सोचो हम और आप कहाँ पहुंच गए। जिस किरदार का सबक हमें गरीब नवाज ने दिया था, जिस कैरेक्टर का सबक हमें गौसे पाक ने दिया था, जो सीरत हमें मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने दी थी, उससे हम कोसों दूर नजर आ रहे। मैं एक बात बता दूं, गरीब नवाज है, सरजमीन अजमेर है, एक शख्स आता है, कहां से आता है जानते हो? दिल्ली से आता है। कहां से आता है? दिल्ली से आता है। दिल्ली से अजमेर आता है। किस दौर में? गरीब नवाज के दौर में। जहाज से तो आया नहीं होगा, फ्लाइट से भी नहीं आया होगा, ट्रेन भी नहीं चल रही थी, पैदल आता है, गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचता है। असर का टाइम हो चुका है और आने वाला अपना नहीं होता है बल्कि एक गैर मुस्लिम होता है। गैर मुस्लिम किसान है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा, गरीब नवाज लोगों की हाजत रवाई कर रहे होते हैं। ये अल्लाह वाले हैं ना, इनका काम मखलूक का भला करना है बात ही नहीं। गरीब नवाज मखलूक की हाजत रवाई कर रहे होते हैं। वो भी आता है, कहता है हुजूर मैं आपके पास दिल्ली से आया हूँ, अपनी कुछ आरजू लेकर के आया हूँ, कुछ गुजारिश है, आप तवज्जो फरमाएं। सरकार गरीब नवाज पूछते क्या बात है? कहता है हुजूर मैं दिल्ली का किसान हूँ, मेरी जमीन पर बादशाह वक्त के सिपाहियों ने कब्जा कर रखा है। क्या किया है? किसानों ने कब्जा कर रखा है, किसानों ने जमीन को छीन लिया, किसान की जमीन को सिपाहियों ने छीन रख लिया। गरीब नवाज फरमाते हैं सुनो तुम बहुत लंबा सफर तय करके आए हो, ऐसा करो जाओ लंगर खाने में लंगर खाओ, है ना? गरीब नवाज का लंगर जानते हो ना? देखा है कि नहीं? अच्छा मैं एक बात बता दूं, कितना बड़ा डेग है बताओ? बहुत बड़ा डेग है, कुंटलों पकता है। लेकिन मुस्तफा के गुलामों कभी दिल पर हाथ रख करके सोचो, ये अल्लाह वाले ऐसे होते हैं ना कि इन्होंने अगर अपने लंगर में पकाया भी तो वो चीज पकाई कि खाने वाले का दीन और मजहब ना देखा जाए बल्कि ये देखा जाए कि भूखा है तो खिला दो। है बात ये नहीं? यही वजह कि 800 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल करूं, बताओ उस लंगर में पकता क्या? गरीब नवाज के लंगर में क्या पकता है बताओ? वेज ही तो पकता है ना, नॉनवेज तो नहीं पकता ना। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह वाले ऐसे हैं जो भूखे को खाना खिलाना सवाब समझते हैं। गरीब नवाज ने कहा जाओ तुम लंगर का खाना खाओ, सुबह तुमसे फजर बाद ही मुलाकात होगी। अब गरीब नवाज का पैगाम लेकर मैसेज लिया, उसने आया, खानका में आराम किया, सुबह फजर बाद जब देखा तो गरीब नवाज सफर की तैयारी कर रहे थे। अब उसके दिल में सवाल होता है यार अभी तो मेरा काम भी नहीं बना, ये जा रहे हैं। अभी तो मैं जिस मकसद के लिए आया था, जिस गुजारिश को लेकर के आया था, उस पर तो अभी गरीब नवाज ने काम नहीं किया और ये जा रहे हैं। वो अर्ज करता है हुजूर मैं आपके पास अपनी गुजारिश लेकर के आया था, अपना आरीजा लेकर के आया था। हुजूर मेरी जमीन पर बादशाह वक्त के सिपाहियों ने कब्जा कर रखा है। सरकार गरीब नवाज फरमाते सुनो मैं जिस सफर की तैयारी कर रहा हूं, मैं दिल्ली का सफर तुम्हारे साथ तय करूंगा। अब वो किसान हैरत में, गरीब नवाज मेरे साथ चलेंगे। अब इधर गरीब नवाज दिल्ली का रुख करते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके जो मुरीद और खलीफा है उन्हें खबर हो जाती है, खानका से बाहर निकलते हैं कि अरे पीरो मुर्शिद आ रहे हैं, अताए रसूल आ रहे हैं, हिंदल वली आ रहे हैं। गरीब नवाज का इस्तकबाल करते हैं। गरीब नवाज से अर्ज करते हैं हुजूर आपने इतना लंबा सफर किया, आपने इतनी तकलीफ की, हुजूर आपको इतना लंबा सफर करने की जरूरत नहीं थी। हुजूर आप अगर आप हुक्म कर देते तो आप मुझसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे तो मैं आपके पास भागा हुआ चला आता। आपने इतना लंबा सफर, इतना तकलीफ दे सफर क्यों किया? गरीब नवाज मुस्कुरा करके फरमाते हैं कुतुबुद्दीन मैं तुम्हारे पास तुम्हारी मुलाकात के लिए नहीं आया हूं बल्कि मैं इस किसान के लिए आया। अब गरीब नवाज का जब ये फरमान सुनते हैं ना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो हैरत में पड़ जाते हैं। हुजूर आप इस किसान के लिए आए, क्या मामला है? गरीब नवाज फरमाते हैं सुनो तुम्हारे बादशाह के सिपाहियों ने इस गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर रखा। आज जरूरत है मोहब्बतों को बांटने की, आज जरूरत नहीं है कि नफरतों का बाजार गरम करें। गरीब नवाज फरमाते हैं कि सुनो तुम्हारे बादशाह के सिपाहियों ने इस गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर रखा है, मैं उसे इसका हक दिलाने के लिए आया हूं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैरत में अर्ज करते हुजूर इतने छोटे से काम के लिए आपको आने की क्या जरूरत? इतना छोटा काम
کرنے کے لیے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. ارے آپ اسی کسان کے ہاتھ ایک پرچہ لکھ کر کے بادشاہ وقت کے پاس بھیج دیتے. بادشاہ جو اس وقت دہلی پر حکومت کر رہا تھا وہ سلطان التمش تھا. وہ بادشاہ جو سلطان التمش تھا وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ ایک پرچہ اس بادشاہ کے پاس لکھ کر کے بھیج دیتے تو بادشاہ کی یہ اوقات نہیں تھی کہ وہ آپ کا حکم نہ مانتا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے غلام کا غلام ہے. وہ آپ کے غلام کا غلام ہے. حضور وہ میرا مرید ہے. حضرت غریب نواز فرماتے ہیں قطب الدین اگر پھر مسکرانے لگتے ہیں. حضرت غریب نواز سے پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے ہیں حضور اگر بادشاہ کے پاس آپ پرچہ لکھنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے تو میرے پاس ایک خط دے دیتے. ہے بات یا نہیں؟ ہاں آج بھی ہماری قوم پرچے والے کے چکر میں ہے. ہاں خوب میڈیا کا کوریج ملا ہے پرچے والے کو. ہے بات ہی نہیں. ایک پرچہ والا نمودار ہوا ہے. مصطفیٰ کے غلاموں تمہیں کسی پرچے اور خرچے کے چکر میں نہیں پڑنا. لوگ دنیا دیوانی بنی بیٹھی. ارے اس کے پاس جاؤ وہ پرچے لکھ دیتا ہے. مصطفیٰ کے غلاموں اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں کسی پرچے اور خرچے کے چکر میں نہیں پڑنا بلکہ تم تو ان اللہ والوں کی چوکھٹ سے وابستہ ہو کہ جن کے اشارے پر 800 سال پہلے انا ساگر کاسے میں سمٹا. تمہیں کسی پرچے والے کی ضرورت نہیں. تمہیں کسی خرچے والے کی ضرورت نہیں. غریب نواز سے کیا عرض کرتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی حضور اگر آپ سلطان التمش کے پاس پرچہ لکھنا مناسب نہیں سمجھتے تھے تو مجھے دے دیتے. میرے پاس ایک خط بھیج دیتے. میں بادشاہ وقت سے کہہ دیتا اس غریب کسان کا کام ہو جاتا اور آپ اتنی تکلیف سے بچ جاتے. سرکار غریب نواز فرماتے سنو قطب الدین اگر میں پرچہ تمہارے پاس بھیج دیتا تو کام ہو جاتا. اگر میں پرچہ بادشاہ وقت کے پاس بھیج دیتا تو کام ہو جاتا. لیکن میں رب کی اس رحمت سے محروم ہو جاتا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو رحمان کے فرشتے اس کے سر پر سایہ کر لیتے. اب جب یہ جملے غریب نواز کے قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے وہ کسان سنتا ہے نا تو وہ عرض کرتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتا ہے اے غریب نواز زمین بعد میں لیں گے دین پہلے لیں گے. زمین بعد میں لیں گے دین پہلے لیں گے. ارے اب وہ کلمہ پڑھا دیجئے جس کو پڑھ کر کے لوگ محمد عربی کے غلام بن جائیں. سبحان اللہ. ایسے دین پھیلا ہے ایسے مذہب پھیلا ہے. اپنی ملت اور دین سے نکالا نہیں جاتا ہے بلکہ اپنی ملت اور دین میں لایا جاتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی محبتوں کو پھیلائیں. اپنے بھائیوں کے لیے گنجائش پیدا کریں. دل میں تھوڑی سی جگہ رکھیں. آج بہت بازار گرم ہے نفرتوں کا. میں کونین کے والی کا ایک فرمان سناؤں. آقا کا فرمان اس کے بعد تقریر ختم کیونکہ یہ رات عبادتوں کی رات ہے. اس رات کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا. اللہ کے رسول اچھا کچھ مانگے تو دو گے یا نہیں دو گے؟ ہم تو اپنی جان دے دیں گے. ہے بات ہی نہیں. اور ہمارا یقین ہے کہ مصطفیٰ کریم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے بات ہی نہیں. مکین گنبد خضرا ارشاد فرماتے سنو کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. کس نے کہا؟ میرے آقا نے. کہاں جائے گا؟ جنت میں. سبحان اللہ تو کہہ دو. سبحان اللہ. یہ اس رسول کی بات ہے نا کہ ہمارا یقین ہے کہ رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے. ہے بات یہ نہیں. انہوں نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا. اشارہ کیا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. اشارہ کیا تو درخت کھینچ کر کے بارگاہ میں آ گیا. رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے. ہے بات یہ نہیں. وہ رسول ارشاد فرما رہے کل امتی یدخلون الجنہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا مگر وہ جس نے انکار کیا. یعنی جس نے انکار کیا وہ جنت میں جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں نہیں جائے گا. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ جب صحابہ نے یہ جملے سنے نا تو ان کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے نہیں ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں.
یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرتے ہیں، ہماری بھوکوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ہماری تو کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرتے ہیں، ہماری پیاسوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ صحابہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں کونین کے والی ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرتے۔ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ارشاد فرماتے صحابہ سنو، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ارشاد فرماتے سنو، من اتانی فقد دخل الجنہ ومن عصا فقد ابا، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری مانی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ ومن عصا، جس نے نہ مانی اس نے انکار کیا، جس نے نہ مانی اس نے انکار کیا۔ اللہ کے رسول کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ ہمارے لیے میزان و ترازو، کسی پر کوئی کمنٹس کرنا مقصد نہیں، پڑوسی کو ٹارگٹ بنانا مقصد نہیں، رشتہ داروں کو نشانہ لگانا مقصد نہیں۔ اللہ کے رسول کی اس محفل میں آئے ہو تو کونین کے والی کے فرمان کو اپنے لیے میزان اور ترازو بناؤ، اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ صبح و شام کی قانونی زندگی میں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی مان۔ آج ہماری بہو بیٹیوں کے سروں سے ہٹے ہوئے دوپٹے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارا قوم کا ینگسٹر جو فیشن پرستی کا غلام بنا ہوا بیٹھا، کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ میچ کی ایک اننگ کے لیے رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑنے والے، کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ ہماری گھر کی بہو بیٹیاں، ایک دور تھا جانتے ہو جب ہماری گھر کی بہو بیٹیاں صبح اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، آج تو وہ وقت ختم ہو چکا۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے سیریل کی ایک قسط مس نہیں ہو رہی، اور رب کی بارگاہ کے سجدے چھوٹ رہے ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارے قوم کے ضعیف، معذرت کے ساتھ آپ ہم سے بڑے ہیں، لیکن سچی باتیں اگر ممبر و محراب سے نہیں ہوں گی تو کہاں سے ہوں گی؟ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے اور ایک دوسرے کے عیب تلاشیں، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بہو ایسی، کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے؟ مصطفیٰ کے غلاموں، شب برات کی مقدس رات ہے، آج کی اس رات میں آئے ہو تو یہ میسج اور پیغام لے کر کے جاؤ، اس رات کو اپنے لیے نمونہ حیات بنو، اور آج کی اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ کسی پر کوئی کمنٹس کرنا مقصد نہیں، کسی کے جذبات کو مجروح کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کی عزت کو نیلام کرنا مقصد نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ صبح و شام کی قانونی زندگی میں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے، کہاں کہاں نہیں مان رہے۔ جانتے ہو یہی 15ویں شعبان تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، دیکھتی ہیں کہ کونین کے والی کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ کہاں ہے؟ جنت البقیع میں ہے، قبرستان میں دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ آپ بھی قبرستان آئے ہوئے ہیں، میں سوال کروں گا یا رسول اللہ، جس جنت البقیع میں آپ ہیں وہاں تو نہ آپ کے والدین تھے، ہے بات یہ نہیں؟ اس جنت البقیع میں تو کونین کے والی کے والدین بھی مدفن نہیں تھے، یا رسول اللہ پھر کس کے لیے دعائے مغفرت آپ کر رہے ہیں؟ آج تو ہم قبرستان جاتے ہیں اور سوچتے ہیں صرف اپنے باپ دادا کی قبروں پر فاتحہ پڑھنا ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، قبرستان آؤ تو ان قبروں کو پر بھی پہنچ جایا کرو جن قبروں پر بہت دنوں سے لوگ نہیں پہنچے، ہے بات یہ نہیں؟ یہ صاحب قبر آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو ہمارے لیے دعائے مغفرت۔ کونین کے والی جب اس قبرستان میں پہنچے تھے نا، صرف آپ نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کیا تھا، بلکہ پوری امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت۔ سبحان اللہ۔ آج آپ قبرستان میں آئے ہیں تو صرف اپنے والدین کے حق مت سمجھے، بلکہ اس قبرستان میں مدفون جو بھی آپ کے بھائی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ہر ایک کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ کونین کے والی فرماتے سنو، آقا فرماتے سنو، کہاں تک میں پہنچا تھا کہ تمہیں اس رسول سے محبت کرنی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں، کہاں کہاں نہیں مان رہے ہیں۔ ارے جہاں جہاں مان رہے وہ عمل کرتے رہو،
اور جہاں جہاں نہیں مان رہے وہاں عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج حالات بہت خراب ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، وہ قومیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، وہ قومیں جن کے حوالے سے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یعنی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے اور نصرانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، لیکن آج وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں۔ اور ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے غلاموں، آج وقت کی پکار ہے کہ مصطفیٰ کے غلام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور باطل قوموں کو بتا دیں کہ جانتے ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا، اس رب نے ہمیں دینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ مصطفیٰ کے غلاموں، اللہ رب العزت نے تو ہمارے لیے اپنی دولت کے خزانے کھول رکھے، ہے بات یا نہیں؟ اسلام نے تو غربت کی کہانی بھی ہے نا، سوچو صحابہ کا وہ دور یاد کریں کہ جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ہے بات یا نہیں؟ آج تو رب نے ہمارے لیے اپنے خزانے کی چابیاں، اپنے خزانے کے منہ کھول رکھے۔ ابھی لاک ڈاؤن گزرا نا 3-4 سال پہلے، لیکن میں ایک بات بتا دوں، یہی میڈیا یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ سماجی اور فلاحی کام جتنا مسلمانوں نے کیا اس ہندوستان کی کسی قوم اور مذہب نے نہیں، ہے بات یہ نہیں؟ آج اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا ہے۔ ایک دور تھا آپ اپنے گھر کے بڑوں سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی کے یہاں مہمان آ جاتے تھے، اگر 10-5 مہمان آ جاتے تھے تو پڑوسی کے یہاں سے ہانڈیاں آتی تھی اور ان پر کھانا پکایا جاتا، پڑوسی کے گھر سے بستر آتا تھا اور اس پر لٹایا جاتا تھا۔ لیکن آج اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنی دولت کے خزانے کھول دیے۔ آج رب نے ہمیں دینے میں کوئی کسی طرح کی کمی نہیں کی۔ آج رب کا احسان ہے کہ اگر ایک وقت میں ہم میں سے کسی کے گھر میں 10 مہمان آ جائیں نا تو اسے پڑوسی کے گھر سے ہانڈیاں منگانے کی ضرورت ہے، پڑوسی کے گھر سے بستر لانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم اپنا انتظام خود کر لیں گے۔ سوچو، جس رب نے ہمیں دینے میں کمی نہیں کی، پھر اس رب کی بات ماننے میں ہم کمی کیوں کر رہے ہیں؟ آج یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہماری کہیں پر عزت نہیں، آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے غلاموں، اسی لیے شاعر مشرق نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ارے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس محفل میں آئے ہو تو کچھ میسج اور پیغام لے کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھو، بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھو تاکہ دین تمہاری نسلوں تک پہنچے، کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، اور تو اسلاف کہ اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے، آمین کہیں ہم، خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دی کے لیے گردن اپنی کٹا دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔